آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس چند حلقوں کی جانب سے آپریشن عزم استحکام پر بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق کانفرنس کے شرکاء نے پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ کہا دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا نہ صرف بخوبی ادراک رکھتی ہے بلکہ اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ان کے پائیدار حل کے لیے کوشاں بھی ہے۔ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق فورم نے انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ افواج پاکستان اور قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد بھی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں۔ درپیش چیلنجز کے باوجود پاک فوج ملکی استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ فورم نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی اور استحکام کے لیے حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی۔ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے ساتھ مذاکرات کامیاب، پیٹرول پمپس پر 8.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کا خاتمہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز پر عائد ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ ایڈوانس ٹیکس کا اطلاق OMC کے ریٹیل آف لیٹس پر ڈیلز نہیں ہوتا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لینے والے مارجن کو حکومت ریگولیٹ کرتی ہے۔ تحریک انصاف وزیر اعظم کی بلائی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ PTI ذرائع کے مطابق آپریشن عزم استحکام پر تحفظات برقرار لیکن APC میں حکومتی موقف سننا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا PTI کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا دہشت گردی قومی مسئلہ، تمام سیاسی جماعتوں کی شرکت سے مثبت اثر جائے گا۔ امید ہے خیبر پختونخوا حکومت عزم استحکام آپریشن کی حمایت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آپریشن عزم استحکام پر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا اعلان کیا تھا۔ تاریخ کا فیصلہ مشاورت سے کیا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے آج ہونے والے PTI جلسے کا NOC منسوخ کر دیا۔ کہا سیکیورٹی مسائل کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پولیس کی بھاری نفری ترنول جلسہ گاہ پہنچ گئی۔ تحریک انصاف کا ہر صورت ترنول میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور کہتے ہیں جو بھی ہو ہم ہر صورت اسی مقام اور پلان کے مطابق جلسہ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، خاص طور پہ جو وفاق کا PSTP کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے، نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی۔ آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں۔ حالیہ انتخابات میں پیپلز پارٹی دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری نہیں، سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے۔ بلاول بھٹو کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم کی APC میں پیپلز پارٹی کے نمائندے شرکت کریں گے، APC میں بلوچستان کے مسائل بھی رکھیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے۔ بجٹ میں لگائے جانے والے ٹیکسوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا بجٹ اجلاس میں ہمارے MNAs بغاوت پر اتر آئے تھے۔ بلوچستان میں ریسکیو سروس، پنک بس کے آغاز اور گمبٹ کی طرز پر اسپتال بنانے کا اعلان۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے فی یونٹ قیمت میں ₹3.33 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں ₹5.72 اضافے کی منظوری دی تھی۔ ٹیکسوں کے ساتھ فی یونٹ ٹیرف ₹48.84 تک مقرر۔ بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کے بعد بھی عوام بجلی سے محروم۔ طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے کراچی سے پشاور تک شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔
मुल्क भर में शॉर्ट फॉल 6,832 मेगावाट। कराची और कोयटा में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब रहना मामूल। मुल्तान में 10 घंटे और लाहौर में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर में गर्मी के सताए शहरियों का मतनी ग्रिड स्टेशन पर धावा, जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन में घुसने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत का 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। 500 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल लगाने के लिए 75% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, बिजली के भारी भरकम बिलों पर बहुत तकलीफ है, गरीबों के साथ हूँ, हमेशा उनके हक के लिए खड़ी रहूँगी। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद लाहौर में ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ग्रीन ब्लॉक से मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग होगी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या न करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने पार्टी में इख्तलाफात की खबरों को रद्द कर दिया। बोले, हमारे दरमियान कोई फूट या इख्तलाफ नहीं, एक पार्टी में बहुत से लोगों की राय एक जैसी नहीं होती। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पेश होने पर अली मीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। मानसेरा जलसे में खिताब करते हुए कहा, चोरों लुटेरों को गली गली घसीटेंगे, अदालतों से इंसाफ चाहिए। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। पार्टी ओहदा छोड़ने के मुतालबे पर शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को सड़क छाप कह दिया। बोले, ऐसे इस्तीफे मांगने वाले कई सड़कों पर फिर रहे हैं, सब जानते हैं ये लोग कहां से आए। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी चेयरमैन का धड़ा है। शिबली फराज की फवाद चौधरी पर भी तनकीद। कहा, जमात छोड़ जाने वालों के साथ हमारा कोई राब्ता है, ना ऐसा कोई फैसला हुआ। पंजाब असेंबली शाह महमूद कुरैशी के कहने पर तोड़ी गई। फवाद चौधरी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत को जेल जाने का चैलेंज दे दिया। कहा, VIP ही सही, जेल जाकर देख लें, लग पता जाएगा। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने का खुद साख्ता ऐलान भी कर दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला। पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुल्कगीर दौरे करेंगे। राना सनाउल्लाह को दौरों का शेड्यूल फाइनल करने का टास्क मिल गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी में अहम तब्दीलियों का वाज़ेह इशारा दे दिया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। बानी PTI का शिरकत का बयान सामने आया है। अल्लाह करे वो इस फैसले पर कायम रहें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम में फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत बढ़ेगी। FBR के डिजिटाइजेशन का अमल तेज़ी से जारी। निजकारी का अमल भी शफाफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगस्त में PIA के निजकारी के अमल में तेज़ी आएगी। बेटे के लिए इंसाफ मांगने पर गिरफ्तार बाप रिहा। मुजाहिरीन को गिरफ्तार क्यों किया? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज किया। IG का जवाब। क्या एहतजाज करना दहशतगर्दी है जो इंगेज किया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम। कहा, 2 साल हो गए, अभी तक चालान जमा नहीं हुआ, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। रिहाई पाने के बाद रिफाकत तनौली कहते हैं, 62 शख्स की बेटी की बजाय उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। इस्लाम में 4 बीवियों की इजाज़त है, इस्लामाबाद क्लब में नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी में सलीम मांडवी वाला ने इस्लामाबाद क्लब में दूसरी बीवी को रुकनियत न देने का मामला उठा दिया। कहा, क्लब का रुकन दूसरी बीवी को मेंबर बनाने की दरख्वास्त दे तो इसे रद्द कर दिया जाता है। कमेटी में चाहत फतेह अली खान के गाने बदोबदी का जिक्र।
سینیٹر عامر چشتی بولے گانا چاہت وزیر خان کی بدوبدی جیسا تو ہو تو کیا ایوارڈ ملے گا؟ چیئرمین کمیٹی نے کہا میں نے سنا تو میرے سر میں درد ہو گیا، ریمارکس پر قہقہے بکھر گئے۔ سینیٹ نے ریاستی ملکیتی ادارے گورننس اینڈ آپریشنز بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مخالفت۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا بل میں گڈ گورننس کے حوالے سے ترامیم ہیں۔ جن اداروں میں بیٹھے ڈائریکٹرز کچھ نہیں کر رہے، کوئی قابلیت نہیں، صرف خوش کرنے کے لیے رکھا گیا، انہیں ہٹانے کا طریقہ کار اس بل میں دیا گیا ہے۔ وزیر توانائی ویس ٹغاری نے بجلی سے جڑے تمام مسائل کا حل نجکاری کو قرار دے دیا، کہا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اسحاق ڈار بولے گارنٹی دیتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل شفاف ہوگا۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری۔ مرید میں ناروال روڈ پر گاؤں لوہارا والا میں آندھی اور بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے ماں اور 3 بچے زخمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون ہواؤں کا آج سے مشرقی سندھ میں داخل ہونے کا امکان۔ 2 روز کے دوران تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، سانگھڑ اور جیکب آباد میں بھی بارش متوقع۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر اسٹارمر برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ عام انتخابات میں حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کو بدترین شکست۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اعتماد کرنے پر عوام کا شکر گزار ہوں، ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ برطانیہ کو ایک بار پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے۔ پارلیمنٹ کی 650 نشستوں میں سے لیبر پارٹی نے 412 سیٹیں اپنے نام کی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر نے کابینہ کا اعلان کر دیا۔ اینجلا رینر نائب وزیر اعظم ہوں گی۔ ریچل ریوز پہلی خاتون وزیر خزانہ مقرر۔ ڈیوڈ لیمے وزیر خارجہ تعینات۔ جان ہیلے کو دفاع کا قلمدان مل گیا۔ محکمہ داخلہ یووٹ کاپر کے حوالے۔ پاکستانی نژاد شبانہ محمود وزیر انصاف ہوں گی۔